یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں عزت اور روایات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ گاؤں میں حاجی رحمت اللہ اپنی بیٹی حلیمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ حلیمہ نہایت نیک سادہ اور حیادار لڑکی تھی جس کی سادگی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو حاجی رحمت اللہ نے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا جو نیک اور شریف ہو۔ گاؤں میں ایک سیدھا سادہ نوجوان شفیق تھا جو دیانتدار تو تھا مگر بے وقوفی میں مشہور تھا۔ لوگوں کو اس کی عقل پر شک تھا مگر وہ دل کا برا نہیں تھا۔ حلیمہ کی ماں کو لگا کہ شفیق کا دل صاف ہے اور شادی کے بعد وہ سنبھل جائے گا۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا لیکن جلد ہی شفیق کی بے وقوفیوں نے سب کو پریشان کر دیا۔ ایک دن حلیمہ نے اسے بازار بھیجا کہ آٹا دال اور چینی لے آئے۔ وہ بازار گیا اور دکاندار سے سامان مانگا مگر جب دکاندار نے مقدار پوچھی تو وہ الجھ گیا۔ چونکہ بیوی نے مقدار نہیں بتائی تھی اس لیے وہ واپس آ کر پوچھنے لگا کہ کتنا لینا ہے۔ حلیمہ کو اس کی کم عقلی پر غصہ آیا مگر اس نے صبر کیا۔ آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں اس کی بے وقوفیوں کے قصے مشہور ہونے لگے اور لوگ اسے چلتا پھرتا مذاق کہنے لگے۔ ایک دن سسرال میں کھانے کے دوران حاجی صاحب نے اسے گوشت کی ہڈی باہر پھینکنے کو کہا۔ شفیق باہر نکلا مگر راستے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں یہ پھینک دوں تو کوئی جانور کھا لے گا، اگر جلاؤں تو بدبو آئے گی، اگر دفن کر دوں تو زمین خراب ہو جائے گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ہڈی اپنی جیب میں رکھ لے۔ کئی دن بعد جب حلیمہ نے اس کے کپڑے دھونے کے لیے جیبیں ٹٹولے تو اندر سے بدبودار ہڈی نکلی۔ پورے گھر میں بدبو پھیل گئی اور سب حیران رہ گئے۔ حلیمہ نے غصے میں پوچھا کہ آخر یہ کیا حرکت تھی؟ شفیق نے معصومیت سے کہا کہ اس نے ہڈی محفوظ رکھی کیونکہ اسے لگا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر سب نے اپنا سر پکڑ لیا اور حاجی صاحب کو احساس ہوا کہ ان کی بیٹی واقعی ایک عجیب داماد کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ شفیق کی حماقتیں بڑھتی گئیں اور حلیمہ کا صبر ختم ہونے لگا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر شفیق کی عقل نہ بدلی تو وہ میکے چلی جائے گی۔ یہ سن کر شفیق گھبرا گیا اور مولوی صاحب کے پاس گیا کہ وہ اسے عقل مند بننے کا طریقہ سکھائے۔ مولوی صاحب نے اسے نصیحت دی کہ پہلے سنو پھر بولو، پہلے سمجھو پھر فیصلہ کرو، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنی عقل کا استعمال کرو۔ شفیق نے مولوی صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن حاجی صاحب نے اسے دروازہ بند کرنے کو کہا کیونکہ باہر دھوپ تیز تھی۔ شفیق مولوی صاحب کی نصیحت یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر دروازہ بند کر دوں تو ہوا رک جائے گی، اگر بند نہ کروں تو دھوپ اندر آئے گی۔ کافی دیر تک وہ اسی سوچ میں پڑا رہا اور فیصلہ نہ کر سکا۔ جب حاجی صاحب نے غصے سے پوچھا کہ اس نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا تو شفیق بولا، ابا جی پہلے سنو پھر بولو، پہلے سمجھو پھر فیصلہ کرو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گیا ہے۔ حلیمہ کو اب اپنے مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالیں کیونکہ وہ شفیق کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حاجی صاحب نے فیصلہ کیا کہ معاملہ گاؤں کے بزرگوں کے سامنے رکھا جائے۔ پنچایت میں سب نے مل کر بحث کی اور کہا کہ حلیمہ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس کی زندگی مشکل بنا رہا ہو۔ سب کو لگا کہ شفیق بے حد بے وقوف ہے اور اس کے ساتھ رہنا حلیمہ کے لیے ممکن نہیں۔ شفیق کو احساس ہوا کہ اگر وہ کچھ نہ بولا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ مانتا ہے کہ بے وقوف ہے مگر وہ نہ تو بیوی پر ظلم کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی غلط کام میں پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس کی بیوی اسے سکھانے میں مدد کرے تو وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے بزرگوں نے غور کیا اور فیصلہ کیا کہ شفیق کو ایک اور موقع دیا جائے۔ حلیمہ کو بھی اندازہ ہوا کہ اگرچہ شفیق بے وقوف ہے مگر وہ بد نیت نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آہستہ آہستہ وہ اسے زندگی کے معاملات سکھائے گی۔ وقت کے ساتھ شفیق نے چیزیں سمجھنا شروع کی۔ وہ مکمل طور پر عقل مند نہ بن سکا مگر اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔
वो अब पहले की तरह बेवकूफ़ी नहीं करता था, बल्कि बीवी और ससुराल की बातों को ध्यान से सुनता था और समझने की कोशिश करता था। गांव के लोग भी देख रहे थे कि शफीक में कुछ तब्दीली आ रही है और उसकी बेवकूफियां कम हो रही हैं। यूं रफ्ता रफ्ता इसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेवकूफी एक खामी हो सकती है, मगर अगर नीयत साफ हो और सीखने की लगन हो तो इंसान अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है।